ہیلپنگ وربز کیا ہوتے ہیں، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ آپ اپنی زندگی کے صرف 10 منٹس مجھے دے دیں، پھر زندگی بھر آپ کو ہیلپنگ ورب میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس ہیلپنگ وربز، آئیے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہیلپنگ ورب کے اندر کیا کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس۔ ہیلپنگ ورب کے ٹائپس میں ہمارے پاس ہے پرنسپل آکسیلری وربز۔ ہیلپنگ ورب کو ہم آکسیلری ورب بھی کہتے ہیں۔ اوکے، آکسیلری ورب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہیلپنگ ورب۔ اس میں ہمارے پاس نمبر 1 ٹائپ ہے پرنسپل آکسیلری ورب۔ پھر پرنسپل آکسیلری ورب کے اندر ہمارے پاس 3 ٹائپس ہے، ٹو بی آکسیلری ورب، ٹو ڈو آکسیلری ورب، ٹو ہیو آکسیلری ورب۔ ٹو بی آکسیلری ورب میں مطلب ٹو بی ہیلپنگ ورب ہمارے پاس از، آر، ایم، واز، ور یہ ہوتی ہیں۔ ٹو ڈو آکسیلری ورب میں ہمارے پاس ہے ڈو، ڈیڈ، ڈز وغیرہ یہ ہیں۔ ٹو ہیو آکسیلری ورب میں ہمارے پاس ہے ہیو، ہیز، ہیڈ وغیرہ یہ ہیلپنگ ورب ہے۔ مطلب یہ سارے ہیلپنگ ورب ہم یہاں دیکھیں گے۔ دوسرا ٹائپ ہے ہمارے پاس سیمی آکسیلری ورب، اور تیسرا ہمارے پاس ہے ماڈل آکسیلری وربز۔ تو پرنسپل آکسیلری وربز کیا ہوتے ہیں، مطلب ہیلپنگ وربز کیا ہوتے ہیں، آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ Helping verbs are also called auxiliary verbs. Helping verbs کو ہم کیا کہتے ہیں؟ auxiliary verbs بھی کہتے ہیں۔ Okay, auxiliary verbs are those verbs which are normally used to show mood of a sentence or mood of verbs and sentences. Okay, auxiliary verbs کو ہم normally اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں verb کا mood show کرے یا sentence کا mood show کرے کہ sentence کا mood کیا ہے یا verb کا mood کیا ہے۔ mood کا کیا مطلب ہے؟ mood کا مطلب یہ ہے which tells whether the speaker regards an action as a fact, a command or a condition. mood کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بولنے والا ہے یہ کسی کام کے بارے میں جو بول رہا ہے، کسی کام کا جو حوالہ دے رہا ہے، وہ کام ایک حقیقت ہے یا ایک حکم ہے یا پھر ایک کنڈیشن ہے، ایک حالت ہے۔ اوکے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہیلپنگ ورب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایکشن ہے یہ ایک حقیقت ہے یا یہ کمانڈ ہے یا پھر یہ کنڈیشن ہے۔ اوکے، فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے دا ارتھ از راؤنڈ، دا ارتھ از راؤنڈ، یہاں پہ از کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت شو کرتی ہے۔ اوکے، فیکٹ۔ کلوز دا ڈور، کلوز دا ڈور، یہاں پہ کلوز ایک کمانڈ شو کر رہا ہے۔ آئی وش آئی ور ہیئر، آئی وش آئی ور ہیئر، یہاں پہ ور ایک کنڈیشن شو کرتا ہے۔ اوکے، تو فیکٹ، کمانڈ یا پھر کنڈیشن اسی طرح سے شو ہو رہے ہیں۔ نوٹ میں آپ یہ بات یاد رکھ لیں، اوکے، a sentence without helping verb is possible. بغیر helping verb کے سینٹینس ہمارے پاس ہو سکتی ہے۔ اوکے، کہ جن کے اندر helping verb نہ ہو ایسا سینٹینس ہمارے پاس possible ہے۔ but a sentence without main verb is not possible. لیکن ایسا جملہ کہ جن کے اندر main verb نہ ہو یہ ہمارے پاس possible نہیں ہے۔ اوکے، سینٹینس کے اندر main verb لازمی آئے گا۔ اوکے، مین ورب کے باہر سینٹینس ہمارے پاس نہیں آتی۔ ہیلپنگ وربز آر یوزڈ ٹو گیو اسٹرکچر اینڈ مین وربز آر یوزڈ ٹو گیو میننگ۔ ہیلپنگ ورب کو ہم سینٹینس کے اندر اس لیے استعمال کرتے ہیں ٹو گیو اسٹرکچر، کہ ہم اس سینٹینس کے اندر اسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں۔ اوکے، مطلب سینٹینس ہم پازیٹیو بناتے ہیں، نیگیٹو بناتے ہیں، انٹروگیٹو بناتے ہیں، یہ ڈفرینٹ اسٹرکچرز ہم چینج کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہم ہیلپنگ وربز کا استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، جبکہ مین وربز کا ہم استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں میننگ دیتا ہے۔ اوکے، سینٹینس کے اندر جب ہمیں میننگ دیتا ہے اوکے کوئی ورڈ، تو اسے ہم مین ورب کہتے ہیں، سینٹینس کا میننگ کریٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل دے پلے فٹ بال، یہاں پہ پلے مین ورب ہے تو یہ ہمیں اس سینٹینس کے اندر میننگ کریٹ کرتا ہے، اور یہ پلے کے علاوہ پلے کو اگر ہم ہٹائیں تو یہ سینٹینس انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ اوکے، تو مطلب مین ورب سے سینٹینس بنتے ہیں۔ ڈو دے پلے فٹ بال، یہاں پہ ڈو ہیلپنگ ورب ہے، اس سے اسٹرکچر بنا ہے، یہ انٹروگیٹو اسٹرکچر ہے۔ اوکے، ہم کوسچن کریٹ کرتے ہیں اس ہیلپنگ ورب کے ذریعے سے، تو اس ڈو کے ذریعے سے یہ کوسچن بنا ہے۔ ڈو دے پلے فٹ بال، پلے مین ورب ہے، ڈو ہیلپنگ ورب ہے۔ اوکے، auxiliary verbs are divided into 3 types. auxiliary verbs مطلب helping verbs جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس 3 types میں divided ہے۔ جس طرح لیکچر کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ helping verb کے ہمارے پاس 3 types ہوتے ہیں۔ نمبر 1 principal auxiliary verbs، نمبر 2 semi auxiliary verbs، نمبر 3 modal auxiliary verbs۔ اوکے، تو نمبر 1 principal auxiliary verbs کیا ہوتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اوکے، principal auxiliary verbs are those
verbs which can function either as main verbs or auxiliary verbs in a sentence. Principal auxiliary verbs ہمارے پاس وہ auxiliary verbs ہوتے ہیں, مطلب وہ helping verb ہوتے ہیں کہ جسے ہم sentence کے اندر as a main verb استعمال کرتے ہیں اور as an auxiliary verb بھی استعمال کرتے ہیں as a helping verb. مطلب یہ ہمارے پاس وہ verb ہوتے ہیں کہ جو ہمیں جملے کے اندر as a main verb بھی استعمال کر سکتے ہیں اور as a helping verb بھی استعمال کر سکتے ہیں. اوکے, principal auxiliary verbs are divided into 3 types. Principal auxiliary verbs again ہمارے پاس 3 types میں divided ہیں. اوکے, number first to be auxiliary verbs, number 2 to have auxiliary verbs, and number 3 to do auxiliary verbs. یہ principal auxiliary verb کے again ہمارے پاس 3 types ہے, to be auxiliary verbs, to have auxiliary verbs and to do auxiliary verbs. یہ کیا ہے آئیے ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. To be auxiliary verbs as, are, am, was, were, been, being. یہ ہمارے پاس to be auxiliary verb ہے. اوکے, they can be used as main verbs and as helping verbs. ان کو ہم as a main verb استعمال کرتے ہیں اور as a helping verb بھی ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. اوکے, as a main verb ہم کس طرح ان کو استعمال کرتے ہیں, to show present and past existence. یہ ہم present اور past کی existence کے لیے کہ کوئی چیز جب موجود ہوتی ہے, existence جب ہم شو کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو as a main verb استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل, he is in the class, he is in the class. اب یہاں existence شو ہو رہی ہے, present existence, کہ وہ کلاس میں ہے, کلاس میں موجود ہے. اوکے, اس کی existence کہاں ہے, کلاس میں وہ موجود ہے. اوکے, تو یہاں پہ is a main verb آیا ہے. اوکے, is ہمارے پاس to be auxiliary verb میں آتا ہے اور یہاں پہ کیا ہے as a main verb sentence میں آیا ہے کیونکہ اس نے existence شو کی ہے present کی. he was in the class, وہ کلاس میں موجود تھا. اوکے, تو یہاں پہ was as a main verb استعمال ہوا ہے اور یہ to be auxiliary verb میں آتا ہے. اوکے, اور یہاں پہ اس نے past existence شو کی ہے اس لیے as a main verb آیا ہے. دوسرا استعمال اس کا as a main verb یہ ہے to show state of being. جب یہ state of being ہم شو کرتے ہیں, ہونے کی حالت کو شو کرتے ہیں, تو ہم to be auxiliary verb کو ہم as a main verb استعمال کر سکتے ہیں. he is intelligent, he is intelligent. یہاں پہ کیا ہے, he is intelligent, وہ کیا ہے, وہ intelligent ہے, ذہین ہے. تو is ہمارے پاس as a main verb استعمال ہوا ہے جو کہ اصل میں ہے کیا, auxiliary verb, helping verb ہے, to be auxiliary verb ہے. اوکے, یہاں پہ as a main verb استعمال ہوا ہے کیونکہ اس نے state of being شو کی ہے. نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے to show general fact and universal fact. جب ہم general fact کی بات کرتے ہیں یا پھر universal fact کی بات کرتے ہیں, اوکے, ایک حقیقت ہوتی ہے, جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, to be auxiliary verb کو as a main verb استعمال کرتے ہیں. general fact ہمارے پاس کوئی عام حقیقت ہوتی ہے, with the passage of time یہ چینج ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, علی is a child, علی ایک بچہ ہے. اب یہ حقیقت تو ہے لیکن یہ جنرل فیکٹ ہے, یہ بعد میں چینج ہوگا, علی چائلڈ نہیں ہوگا, علی ایک مین ہوگا. اوکے, یونیورسل فیکٹ ہمارے پاس ایسی حقیقت ہوتی ہے کہ جو چینجبل نہیں ہوتی, جو ساری عمر ایک ہی رہے گی. فار ایگزامپل, ورلڈ از راؤنڈ, ورلڈ از راؤنڈ کیا ہے, یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے, یہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی. ملک از وائٹ, یہ یونیورسل فیکٹ ہے, ملک ہمیشہ وائٹ ہی رہے گی. اوکے, اگلا یوزیج ٹو بی auxiliary verb کا از a main verb ہے to show link between subject with noun اینڈ کمپلیمنٹ, کہ ہم کیا کریں, لنک شو کرے سبجیکٹ کا ناؤن کے ساتھ یا پھر کمپلیمنٹ کے ساتھ. مطلب سبجیکٹ کا ہم لنک شو کرے ناؤن کا یا پھر ایجیکٹو کا, مطلب جو کمپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا آپس میں. ہی از ہیپی, یہ ایجیکٹو ہے, یہ سبجیکٹ ہے. اب یہ اس سبجیکٹ اور ایجیکٹو کے درمیان جو لنک شو کرتا ہے وہ یہ ہیلپنگ ورب شو کرتا ہے. اوکے, یہاں پہ از اے مین ورب آیا ہے, ہی از ہیپی, تو یہ کمپلیمنٹ ہے کہ ہیپی کون ہے, ہی ہے. اب ہی اور ہیپی کے درمیان جو لنک کریٹ کیا ہے وہ اس ایز نے کیا ہے, از اے مین ورب آیا ہے سینٹینس کے اندر. ہی از انٹیلیجنٹ, اب یہاں پہ یہ انٹیلیجنٹ ہمارے پاس کمپلیمنٹ ہے, اس کمپلیمنٹ کا اس سبجیکٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے یہ لنک کرنے کے لیے ہم نے از کا استعمال کیا ہے, جو ہے تو ہیلپنگ ورب لیکن یہاں پہ از اے مین ورب آیا ہے. اوکے, اب ٹو بی آکسیلری ورب کو ہم از اے ہیلپنگ وربس کس طرح استعمال کرتے ہیں. نمبر 1, ٹو میک بوتھ پریزنٹ کنٹینیوس اینڈ پاسٹ کنٹینیوس ٹینسز.
ان کو ہم ایز اے ہیلپنگ ورب استعمال کرتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں اور پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں. فار ایگزامپل سر علی از ٹیچنگ انگلش, یہاں پہ از ہیلپنگ ورب ہے, ٹیچنگ مین ورب ہے, یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے. سر علی واز ٹیچنگ انگلش, یہاں پہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, ٹیچنگ ہمارے پاس کیا ہے, یہ مین ورب ہے, واز ہیلپنگ ورب ہے. اوکے, تو پریزنٹ اینڈ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہم ٹو بی ایگزیلری ورب کو ایز ہیلپنگ ورب استعمال کرتے ہیں. دوسرا یوزج ان کا یہ ہے ٹو میک انٹراگیٹو سینٹینسز ان بوتھ پریزنٹ کنٹینیوس اینڈ پاسٹ کنٹینیوس. پریزنٹ اینڈ پاسٹ کنٹینیوس کے جب ہم انٹراگیٹو سینٹینسز بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ان کو ایز اے ہیلپنگ ورب استعمال کرتے ہیں. ایز سر علی ٹیچنگ انگلش, اب یہ انٹراگیٹو سینٹینس ہے, ہم نے ایز کے ساتھ یہ انٹراگیٹو جملہ بنایا ہے. واز سر علی ٹیچنگ انگلش, اب یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے اور واز کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے, یہ کوسچن بنایا ہے. تو ایز اور واز کو ہم کیا کرتے ہیں, انٹراگیٹو سینٹینسز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اوکے, نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے ٹو میک دی فارمز آف پیسو, کہ جب ہم پیسو میں سینٹینسز بناتے ہیں تو وہاں پہ ہم ان کو ایز اے ہیلپنگ ورب استعمال کرتے ہیں ٹو بی ایگزیلری وربس کو. فار ایگزامپل ہی رائٹس اے لیٹر, He writes a letter, یہ ایکٹیو سینٹینس ہے. A letter is written by him, یہ ان کا پیسو ہے. اوکے, تو ہم پیسو سینٹینس بنانے کے لیے ان کو ایز اے ہیلپنگ ورب استعمال کر سکتے ہیں ٹو بی ایگزیلری ورب کو. اوکے, he writes a letter یہ ایکٹیو سینٹینس ہے. A letter is written by him یہ ان کا پیسو ہے. تو پیسو میں ہم نے کیا کیا ہے, is کو ایز اے ہیلپنگ ورب استعمال کیا ہے. اوکے.